اللہ تعالیٰ ابھی 9 عمر ہی تھے، چھوٹے ہی تھے. بدر کے موقع پر کبھی ادھر چھپتے تھے کبھی ادھر چھپتے تھے، کیونکہ سلیکشن ہو رہی تھی کہ کون کون لڑائی کے لیے جائے گا. تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تعجب سے پوچھا کیوں چھپتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں لڑنے کا بڑا شوق ہے، شہادت کا شوق ہے، عمر چھوٹی ہے، کہیں نبی پاک مجھے دیکھ کر لائن سے نکال نہ دیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ میں آ گئے. نبی پاک نے کہا آپ تو نہیں جا سکتے، آپ کی عمر چھوٹی ہے. تو وہ رونے لگے کہ نہیں میں نے جانا ہے اور میں نے شہید ہونا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا رونا دیکھا تو ان کو اپنے غزوے میں شامل فرما لیا. یہ وہ لوگ تھے جو جان دینے کے لیے روتے تھے. آج گناہ کرنے کے لیے ماں باپ کے آگے بچے رو رہے ہوتے ہیں، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے. یہ کیسی تربیت تھی، یہ کیسے لوگ تھے؟ اور پھر یہ شریک بھی ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گئے. اچھا 2 اور بچے تھے، انہوں نے تو کمال کر دیا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا ابو جہل ہے. اس امت کا فرعون کہا گیا اسے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا وہ دشمن تھا. اب 2 بچے جو تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب لائنیں لگی ہوئی تھی تو 2 بچے میرے پاس آئے کہ حضرت یہ بتایا ابو جہل کہاں ہے؟ تمہیں کیا کام ہے ابو جہل سے؟ چھوٹے بچے. وہ بچوں نے جو کہا نا وہ شاعر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. اور ان بچوں کو جب بتایا نا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ وہ رہا ابو جہل، وہ دوڑتے ہوئے گئے اور دونوں بچوں پر حملہ کر دیا اور اتنے وار کیے تلوار کے کہ ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا. ان بچوں نے مار دیا. اللہ کی شان دیکھیں، ان کا جرنیل، ان کا سپہ سالار کسی بڑے طاقتور صحابی کے ہاتھوں شہید نہیں ہوا، ہلاک نہیں ہوا، برباد نہیں ہوا، بلکہ 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اس کا کام تمام ہو گیا. اور اب جب یہ غزوہ شروع ہوا نا تو مسلمان حیران تھے کہ ہم تو ابھی چابک اٹھاتے ہیں، ہم تلوار اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے ہی کافر کا سر اڑ جاتا ہے. تو نبی پاک کے پاس آئے کہ حضور سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. ہم تو کسی کی طرف جاتے ہیں اس سے پہلے وہ گر جاتا ہے، اس سے پہلے اس کا سر اڑ جاتا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کی مدد آئی ہے. صحابہ کرام کو اپنے سر پر گھوڑا دوڑنے کی آواز آتی تھی، چابک چلنے کی آواز آتی تھی، بلکہ ایک آواز آتی تھی ایک دم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ. اور یہ حیزوم کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے. تو فرشتے آئے. مسلمانوں 313 میں سے صرف 14 شہید ہوئے اس غزوے میں. اور کفار میں جو جس کو کہتے ہیں نا سراسیمگی پھیل گئی، وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم کچھ ہمارا کون مار رہا ہے وہی نظر نہیں آ رہا، یہ دشمن کدھر سے آ گیا. انہوں نے بوریا بستر سمیٹا، وہ بھاگے. کئی لوگ ان کے یہ سمجھے کہ دنیا سے گئے. اور اس میں اس دن جو ہیبت پڑ گئی نا کفار کے دل پر کہ ان سے لڑائی کرنا آسان نہیں ہے. ان کے لیے تو فرشتے مدد کو آ جاتے ہیں. یعنی ان کا تو فل پلان تھا کہ 313 ایک ہی باری میں ختم کرو، اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے گا، ختم لپیٹ دیا جائے گا اسلام. مگر انہیں کیا پتا تھا کہ کس کا دین ہے، کہ کون سے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. اب تھوڑا سا میں ٹچ دے دیتا ہوں کہ جب بھی اسلام کو بٹانے کی کوشش کی گئی ہے نا، پھر دیکھیں کیسے غیب سے مدد آئی اور پوری دنیا کے لوگوں پر ہیبت طاری کر دی گئی. جو یہ کعبہ گرانے ابرہہ آ رہا تھا، سورہ فیل کا واقعہ یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ وہ تو آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کہ ایک بار کعبے کو ختم کر دو، نہ رہے کعبہ نہ کرے حج. مگر اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ گھر کس کا ہے. اور دنیا کا دستور ہے ایئر فورس کا مقابلہ ایئر فورس کرتی ہے، دنیا کا دستور ہے آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے، جہاز کا مقابلہ جہاز، ٹینک کا مقابلہ ٹینک. ہاتھی آئے تھے تو اگر ان کا مقابلہ کرنا تھا تو رب نے کوئی بڑی چیز بھیجنی تھی نا. مگر میرے رب نے اپنی قدرت کا نظارہ کیسے دکھایا کہ چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیج دیے. ابابیل اتنا سا پتنگ پرندہ ہوتا ہے آپ کی مٹھی میں آ جائے گا. اچھا ابابیل کتنا بڑا کنکر کیری کر سکتا ہے؟ کوئی میزائل کیری نہیں کر سکتا. اتنا کنکر ہو سکتے ہیں، اتنا چھوٹا ہی پرندہ ہے. اللہ نے دنیا کو دکھانا تھا کہ جناب میرا رب چاہے تو ابابیل اور کنکر کے ذریعے ہاتھی والوں کے پرخچے اڑا سکتا ہے. کیا کہا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ ان کو فجعلہم کعصف مأکول، انہیں بھوسے کی طرح، ان کو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح پیس پیس ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اسلام پر ایسا حملہ ہوتا ہے نا اور ایمان والے مضبوط ہوں تو اللہ غیب سے کیسی مدد کرتا ہے.
بس اللہ کرے کہ اصحاب بدر کے ایمان کی جھلک ہمیں مل جائے، ان کا حصہ ہمیں مل جائے۔ ہم بڑے کنفیوز رہتے ہیں، یار ہمارے وطن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ذرا بڑی طاقتیں ہیں تو فلاں کے پاس بڑی طاقت، تو بڑی فوج اور بڑے معاملات۔ ارے اللہ میرے پیارے بھائیوں، ان کے پاس چاہے کتنی بڑی طاقت ہو، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ تو کرو نا۔ ہم یقیناً کمزور ہیں، اعداد و شمار میں ہمارا کوئی شمار نہیں ہے، مگر اب یہ پتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو ابابیل کے نظریے ہاتھیوں کی فوج کو برباد کر سکتا ہے، وہ چاہے تو بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھی بھیج سکتا ہے۔ ہم اس رب کے ماننے والے، اس حبیب علیہ السلام کے دین کو ماننے والے، بس اپنے ایمان اور اپنے دین پر مضبوط رہے۔ اعداد و شمار جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پرابلم یہ کہ ہم خود بھی تو کمزور ہو گئے نا، ہمارا اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا بلیف کمزور ہو گیا۔ بڑی پیاری بات شاعر مشرق نے کہی نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ آگ میں چوک لگا دی تھی نا، کتنی بڑی آگ تھی، نمرود نے جو آگ لگائی تھی۔ آگ کا کیا ہوا تھا؟ آگ بن گئی تھی گلزار، آگ بن گئی باغ۔ آپ کے سامنے بڑی آگ ہے نا، کوئی بیماری کی آگ ہے، کوئی پریشانی کا پرابلم ہے، کوئی بڑا پرابلم ہے، سنو، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ وہ والا ایمان آج مل جائے تو آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں اپنے بدر کے اس واقعے سے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اچھا، بدر کے میدان میں ایک اور بہت خوبصورت بات یہ ہوئی کہ ایک رات پہلے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اب میں 2 حدیثیں پیش کروں گا، بہت سارے مسکنسیپشن، بہت ساری باتیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی۔ کنفیوژن پھیلانے والے بڑی کنفیوژن پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک رات پہلے اپنے ہاتھ سے چھڑی کے ذریعے زمین پر، اپنے صحابہ کرام بیٹھے تھے اور ہاتھ سے چھڑی کے ذریعے بتایا کہ یہ فلاں، کل یہاں فلاں کافر کا قتل ہوگا، کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی، کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی۔ ایک دن پہلے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، نبی پاک نے بتا دیا، اور صحابی کہتے ہیں اگلے دن جنگ ختم ہونے کے بعد جہاں جہاں میرے آقا نے لکیر کھینچی تھی اور جس کافر کا نام لیا تھا، اس کی لاش دوسرے دن اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ یہ میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، کیسے ایک دن پہلے نبی پاک نے بتا دیا۔ نہ ماننے والے نہ مانے، وہ ان کا پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے ہمارا عقیدہ الحمدللہ یہی ہے، رب کے بتائے بغیر کوئی کچھ نہیں جانتا ہے۔ رب کے پاس اپنا علم ذاتی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مگر اگر رب اپنے پیاروں کو کچھ علوم عطا فرما دے تو کسی کو کیا پرابلم ہے؟ آج ہم بھی زندگی میں کرتے ہیں نا، کبھی ٹریول پر جائیں تو کسی مینیجر کو، کسی بیٹے کو، کسی جاننے والے کو پاور آف اٹارنی دے جاتے ہیں کہ میری پراپرٹی آپ ٹرانسفر کرا دینا، میرے بینک سے پیسے آپ نکلوا لینا۔ تو کوئی نہیں کہتا کہ بھئی یہ پراپرٹی اس کی ہے، پراپرٹی اس کی ہے، پاور آف اٹارنی اس کے پاس ہے، اختیارات اس کے پاس ہے، بلا تمثیل۔ اگر یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے تو سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یا اللہ کے پیاروں کے پاس کچھ کمالات یا کچھ اتھارٹیز ہیں تو رب کی دی ہوئی ہیں، اللہ کسی سے نہیں لیتا، اللہ کے پاس جو ہے اس کا ذاتی ہے۔ رب اپنے پیاروں کو جو چاہے عطا فرمائے، جتنا چاہے علم عطا فرمائے۔ نہ جانے کیوں لوگوں کو پرابلم ہو جاتا ہے، تو میں تو ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ نبی پاک نے ایک رات پہلے خود لکیریں کھینچ کر بتا دیا کہ کل کس کی کہاں موت ہونی ہے۔ اچھا، پھر جب یہ سارے مارے گئے نا، غزوہ ختم ہو گیا، تو نبی پاک علیہ السلام جب کفار کی لاشوں کو گھڑے میں ڈال دیا گیا نا، تو پیارے آقا علیہ السلام اس گھڑے کے پاس آئے اور آپ نے ان سے ان کا نام لے لے کر خطاب کرنا شروع کیا۔ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں، اے فلاں، تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا۔ حضرت عمر فاروق جب یہ دیکھ رہے ہیں تو آئے، کیا بات ہے حضرت عمر فاروق کی، اتنا کمال کا کوسچن کر لیا، کہتے ساڈا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اچھا، حدیث کہاں کی ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ لوگ کہتے ہیں ریفرنس دیا کرو، چلو ریفرنس لے لو، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183، ٹھیک ہے۔ اب حدیث میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت نبی پاک ان کفار کے لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں، تمہیں پتہ چلا رب کا وعدہ تمہیں مل گیا؟ تو عمر کہتے ہیں حضور آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو دنیا سے چلے گئے۔ سنو میرے آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا، کہا کہ اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ مردے جواب نہیں دیتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب نبی پاک اے عتبہ بن ربیعہ ان لاشوں کو اے، اب اردو میں اے کہتے ہیں، عربی میں یا کہتے ہیں، اور آسان کر دیتا ہوں، چلیں مشکات شریف کی حدیث ہے اور شاید آپ سب کو قبرستان کی دعا یاد ہوگی۔ حدیث پاک سے نبی پاک نے دعا عطا فرمائی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، ماشاءاللہ ڈیفنس والے دعائیں یاد کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ کیا کمال کی دعا، کیا میسج ہے اس میں۔ اللہ کرے قبرستان جائیں یہ دعا کرے اور دل میں کیفیت پیدا ہو۔ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، وانتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہم بعد میں آنے والے ہیں۔ یہ اس دعا کا معنی ہے، میسج ہے نا، وہ چلے گئے تمہاری باری ہے، قبر دیکھ کر یاد کرو تم نے بھی جانا ہے، اللہ کرے اب عبرت حاصل کرے۔ مگر ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا نا، السلام علیکم، دوبارہ بولو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ قبرستان میں تو شرابی کی قبر بھی ہوتی ہے، جواری کی قبر بھی ہوتی ہے، گناہ گار کی قبر بھی ہوتی ہے، نیک کی بھی قبر ہوتی ہے۔ تو ایک گناہ گار قبر والے کو یا اہل القبور کہنا جائز، حدیث پاک میں ہے، آقا نے تعلیم دی ہے، اور ہم یا رسول اللہ کہیں تو پتہ نہیں کیوں پرابلم ہو جاتی ہے، ہم یا غوث اعظم کہیں تو نہ جانے کیوں پرابلم ہو جاتی ہے۔ یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے نا، کون ان کو رب مان رہا ہے، کون ان کو جناب معاذ اللہ عبادت کے لائق مان رہا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام صحابہ رب کے محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ مگر اللہ کریم اپنے کچھ پیاروں کو کچھ جس کو کہیں اختیارات دے دیتا ہے، تو پرابلم کیا ہے تمہیں؟ وہ مالک ہے، جس کی مرضی جسے چاہے دے۔ آپ کا جو سب سے زیادہ قریبی دوست ہوتا ہے، آپ کا محبوب ہوتا ہے، آپ کا پیارا ہوتا ہے، کسی کو بچے سے پیار، کسی کو بیوی سے پیار، کسی کو دوست سے پیار، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ میرا اپنا ہے، میرا جو ہے سب اس کا ہے، ہوتا ہے نا۔ بہت جب کلوز ہو جاتے ہیں تو میرا تیرا نہیں ہوتا، یار میری جان حاضر اس کے لیے، ہوتا ہے نا۔ تو جب رب نے پیارے آقا کو حبیب اللہ بنا لیا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے، تو پھر اس کی وہ اپنی کائنات میں جو چاہے اپنے حبیب کو دے۔ یہی بات تو سیدی اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اور جو فیکٹری ہوتی ہے یا بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں، اس میں جو بالکل سیٹ کے قریب ہوتا ہے یا مین آدمی ہوتا ہے، تو نیچے کا اسٹاف انہیں کو کہتے ہیں مالک میرا کام کرا دیں، بھائی میرا کام کرا دیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ یار پتہ یار یہ سیٹ صاحب کے بہت قریب ہے، یہ جائے گا میرا کام ہو کے آ جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، بلا تفصیل، خدا نہ خواستہ یہ وہاں مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، کوئی اس ایگزامپل کو وہاں پیسٹ نہ کرے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو رب کا ہے اللہ نے اپنی عطا سے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا فرمایا، تو اس میں کیا ٹینشن ہے؟ ٹھیک ہے، پرابلم جب ہوتا، ٹینشن جب ہوتا جب معاذ اللہ کو یہ سمجھتا کہ جناب فلاں ولی یا فلاں نبی جو دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، اللہ سے لے کے نہیں دیتے، ان کا علم ذاتی ہے، پھر تو شرک ہو جائے گا۔ ہم سب کو ماننا یہ ہے کہ خالق، مالک، دینے والا، زندگی، موت، شفا سب دینے والا رب ہے اور اس کا سب کچھ ذاتی ہے۔ مگر اگر اس نے اپنے کرم سے کچھ لوگوں کو اختیار دیا ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، وہ جو بھی دیتے ہیں رب سے لے کر دیتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو حدیث پاک سے ثابت کر دیا کہ نبی پاک فرما رہے ہیں یا اہل القبور۔ اچھا اہل القبور میں تو چلو مسلمان کی قبریں ہیں نا، بدر کے میدان میں تو غیر مسلموں کو نبی پاک پکار رہے ہیں، اے کفار تمہیں یاد ہے رب کا وعدہ مل گیا؟ حضرت عمر نے سوال بھی کر لیا، حضور آپ مردوں کو پکار رہے ہیں۔ تو امید ہے آئندہ کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ آپ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ نبی پاک کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا۔ چلو ایک اور حدیث سن لو، لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث سے بات کریں۔